بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سیرت و کردار کے ساتھ ثروت و سخاوت میں بھی مشہور تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے والد ایک کامیاب تاجر تھے۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنی فراست سے تجارت کو مزید ترقی دی اور اس کا دائرہ کئی ممالک تک پھیلا دیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوب مال دیا تھا، اسی طرح اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانے کا جذبہ بھی خوب عطا فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے غنی کا خطاب ملا۔ آپ کی فیاضی و سخاوت تاریخ اسلام کا درخشاں باب ہے۔ آپ کی ولادت عام الفیل سے 6 سال ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ چوتھے ہیں جس نے اسلام قبول کیا۔ ایک مرتبہ ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا۔ ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو تیل زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے حاجت براری کی کیا توقع کرے جو تیل کے معمول سے زیادہ خرچ پر اپنی بیوی کو سرزنش کر رہا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر کے دیکھوں، شاید میری کچھ امداد کر ہی دیں۔ دستک سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ باہر آئے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما اور بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ رضی اللہ عنہ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا یہ سب تیری نظر ہے، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص حیران ہکا بکا دیکھتا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے عرض کیا، حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ اس شخص نے کہا، اے حضرت ایک بات بتائیے کہ چراغ کی بتی قدرے موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو سرزنش کر رہے تھے، حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید صرف 1 درہم کا تیل استعمال بھی نہ ہوتا ہو، وہ تو آپ کو گوارا نہ ہوا اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بلا تعامل دے رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، بھائی چراغ میں تیل کا زیادہ اسراف ہے اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے۔ یہاں مجھے فکر اعمال لاحق ہے، اس لیے میں نے سرزنش کی۔ سامان تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا ہے، اس پر اجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہر مشکل موقع پر اسلام اور عظمت اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے 25,000 درہم میں زمین خرید کر وقف کی۔ جنگ تابوت کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ ساز و سامان کے ساتھ 100 اونٹ میں دیتا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ساز و سامان کے ساتھ 200 اونٹ دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ ساز و سامان کے ساتھ 300 اونٹ دیتا ہوں۔ پھر ان 300 اونٹوں کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 1000 دینار، ایک روایت کے مطابق آپ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 10,000 دینار اس جنگ میں خرچ کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ سخاوت دیکھی تو آپ کے پیش کردہ دیناروں میں اپنا دست مبارک ڈال کر فرمایا، عثمان کے اس نیک عمل کے بعد اب انہیں کوئی بات زر نہ پہنچائے گی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔